السلام علیکم بیوز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ بیوز، آج کے جو ٹاپکس ہیں آپ سے شیئر کروں گا، اس کے بعد اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ عمران خان کی لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے 9 مئی کے 8 کیسوں میں ضمانت جو ہے مسترد کر دی گئی ہے۔ یہ وہی 8 کیسز ہیں کہ جن میں ان کو پری اریسٹ بیل ملی ہوئی تھی، لیکن عدالت میں پیش نہ ہونے کی وجہ سے عدالت نے ضمانتیں منسوخ کر دی تھیں، آج مسترد کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا پی ٹی آئی کو پلاننگ کے بغیر دھرنا دینا چاہیے تھا۔ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ پلاننگ نہیں تھی ان کے پاس، موب تو بہت زیادہ تھا، ورکرز کافی تھے ان کے۔ اور کیا بشریٰ بی بی نے تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا ہے جس طریقے سے مطلب وہ کہا جا رہا ہے اس وقت، اور کیا دھرنا ختم ہونے کے بعد پاکستان میں ملک پاکستان میں امن ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کا شکر ہے کہ ملک کی معیشت بہتری کی جانب جا رہی ہے، یہ کہنا ہے میاں شہباز شریف صاحب کا جو پرائم منسٹر پاکستان ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پھر وہ ایک پرانا جملہ دہرایا ہے کہ ہمیں اب سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اللہ خیر کرے، عوام کے لیے سخت فیصلے ہی رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد علی امین گنڈاپور نے مانسیرا میں جو پریس کانفرنس کی ہے یا پھر جلسہ کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا جی بانی جو ہیں عمران خان، ان کی کال کے اوپر دھرنا جاری رہے گا، دھرنا کنٹینیوس عمل کا نام ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی حکومت نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ شہداء کے لیے، ان کے بقول شہداء کے لیے دھرنے میں اپنی جان کی بازی ہارنے والوں کے لیے 1 کروڑ روپیہ معاوضے کا اعلان بھی انہوں نے کیا۔ یہ ایک موو ہے ان کی طرف سے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آج ڈسکس کریں گے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا جی موجودہ حالات جو بدترین حالات ہیں، ان کی ذمہ داری 8 فروری کے الیکشنز انتخابات پر ڈالی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی اگر پی ٹی آئی رابطے میں رہے تو میں ان کی مدد کر سکتا ہوں۔ ان کے ظاہر ہے کہ جو بھی انہوں نے کہا ان کا مطلب تو سمجھ آتی ہے کہ میں ان کی مدد کر سکتا ہوں، کیونکہ پی ٹی آئی کی ہار جو ہے وہ ان کی بھی الٹیمیٹلی ہار ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ بضد رہیں کہ ایک لیڈر کو آپ اندر رکھیں گے اور وہ بضد دوسری پارٹی بضد ہو کہ اس کو ہم نے باہر لانا ہے، تو حالات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ کہنا ہے مولانا فضل الرحمان کا۔ اس کے علاوہ اینڈ پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا پاکستان کی سیاست میں اپوزیشن کے بغیر بہتری آ سکتی ہے۔ انٹروڈکشن کراؤں گا اپنے مہمانوں کا جو میرے ساتھ ہے۔ مظہر چودھری ہیں میرے ساتھ۔ مظہر ویلکم ٹو دا شو۔ اورنگزیب برکی صاحب ہمارے بہت پرانے پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، ہمارے دوست ہیں، اور سچی اور لگی لپٹی بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی ٹاپ جو لیڈرشپ ہے ان سے ناراض بھی رہتی ہے، جو میری انفارمیشن ہے۔ انعام شیخ صاحب ہیں ہمارے ریگولر گیسٹ ہیں۔ شیخ صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ شیخ صاحب آج آپ سے شروع کرتے ہیں۔ 8 کیسوں میں 9 مئی کے ضمانت مسترد ہو گئی۔ کل جب جلوس پہنچا اسلام آباد یا اسلام آباد کے قریب، تو ان کی جو ریمانڈ ہے اس کو بھی انہوں نے اس میں 6 دن کا اضافہ کر دیا۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب ان کے اوپر سختی ہوگی، کیا ہوگا؟ کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا جی سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ پہلے تو وہ اکانومی کے بارے میں کہتے تھے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، تو اب وہ کون سے سخت فیصلوں کی بات کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کاشف بھائی، آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا اور اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پہ گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ کاشف بھائی، آپ کو معلوم ہے کہ میں پچھلے 2 دن سے اسلام آباد پنڈی میں ہی تھا اور کافی ساری چیزوں کا میں عینی شاہد بھی ہوں۔ میری جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق تو خان صاحب کے ساتھ باقاعدہ کوئی بیک ڈور بات چیت چل رہی تھی، رائٹ، اور اس کے اندر کافی زیادہ پروگریس بھی ہوئی تھی اور کافی زیادہ چیزیں بہتر بھی ہوئی تھیں۔ اور پھر جب بیرسٹر گور صاحب ان سے ملنے کے لیے گئے تھے اور خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ ایک ویڈیو بیان خود ہی بنا کے ہمیں دے دیں، کیونکہ ویسے باہر جتنا بھی کراؤڈ ہے وہ ہمارے پہ اس طرح اعتماد نہیں کر رہا۔ تو عمران خان صاحب کا انہوں نے ایک کلپ بنوایا تھا اور باہر لے کے بھی آئے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر خان صاحب، کیونکہ اوور آل اگر آپ دیکھیں نا تو عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ اس ٹائم پبلک ان کے ساتھ ہے، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان اب تھوڑا سا تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو چیزیں ان کے ساتھ ڈسکشن میں ہوئی تھی اس کے اوپر انہوں نے بڑا پازیٹیو کچھ رسپانس دیا تھا، جس کی وجہ سے امید یہ تھی کہ اب آگے معاملات کچھ بہتری کی طرف چلیں گے۔
परसों रात को जब बुशरा बीबी ने ऐलान किया कि हम इधर से वापस नहीं जाएंगे और चाहे मेरी जान भी चली जाए मैं इसी जगह पे रहूँगी, और फिर आपने देखा दोबारा से चीज़ों का रुख मुड़ना शुरू हो गया। हालांकि वो वीडियो क्लिप पे भी दिखाया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपने क्लिप भी नहीं चलाना, और अब क्योंकि क्राउड इधर आया हुआ है हमारा और क्राउड चार्ज है, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे और खान साहब की जब तक रिहाई नहीं होगी हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे। ये चीज़ें इस किस्म की हैं कि जब आप मुज़ाकरात के अंदर बैठते हैं और चीज़ों को तय कर लेते हैं तो फिर आपको उस कमिटमेंट पे खड़े होना पड़ता है। ये कोई बच्चों का गेम नहीं है कि आज आप हाँ कर रहे हैं कल ना कर रहे हैं। उसके ऊपर आके कुछ मामला बिगड़े और फिर जो आप समझ लीजिए कि जो टीम आपस में इनका राब्ता था जिनके साथ, वो मामला फिर उधर से थोड़े से पेचीदा हो चले हैं। और मुझे लग रहा है, पहले मुझे कल तक ये कभी उम्मीद थी कि खान साहब को काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन मिल जाएगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये मामला कोई हफ्ता दो हफ्ता और आगे निकल जाएगा। अभी वो डायलॉग्स अभी दोबारा चलेंगे और वो मामला अभी पहले वाले नहीं रहे। जो नरमी हुई थी इमरान खान साहब के लिए वो थोड़ा सा वापसी हो चुकी है, और मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से थोड़ा दबे लफ्ज़ों में इन चीज़ों को ज़रा बयान कर रहा हूँ। राइट बकी साहब, आज हम देखते हैं कि 8 केसों में ज़मानत मुस्तरद हो गई। ये वो केसेस है कि जिनमें इनकी पहले बेल बिफोर अरेस्ट हुई थी और अदम पेशी के ऊपर जो ज़ाहिर है कि वो कैद में थे तो ये ज़मानतें कैंसिल हुई थी। तो उससे पहले आपने कल देखा कि उनके जो वहाँ पे जो जिस केस में उनको अरेस्ट किया गया उसमें भी रिमांड के बाद फिर रिमांड कर दिया गया 6 माह का और 6 दिन का। तो हाउ डू यू सी कि ये मामला जो है अब किधर को जा रही है? सर, जो इनकी ये है मुकदमेबाजी हो रही है, ये मैंने लॉ पढ़ा हुआ है, ऑल्दो आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग लॉयर। यस आई नो सर, डबल जेपर्डी, ये पाकिस्तान वाहद मुल्क है कि आपने एक बयान दिया लाहौर में, जुरिडिक्शन लाहौर की आती है, तो उसका मियाँ चन्नू में भी मुकदमा हो जाए, उसका पशीन में भी मुकदमा हो जाए। ये सिर्फ पाकिस्तान में इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। इस पे मेरा ख्याल है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट शुड टेक फाइनल डिसीजन। यू कांट चार्ज अ पर्सन, एक जगह उससे क्राइम किया तो 100 जगह उसके मुकदमे हो जाए। तो ये भी जो है ना 8 मुकदमे, किस्सा एक ही है, एक चीज़ पे वो कहता है जी तुमने किया। मैं GHQ केस है, कौन सा केस है जी ये 8 मुकदमे वाला? ये उसके ऊपर है जी जो लाहौर में जो 9 मई का। अच्छा, तो 9 मई का अगर हुआ है तो 8 किस तरह बन जाता? वो तो जेल में था। 8 केसेस। हाँ, वो जेल में था और उसका सिर्फ एक बन सकता है कि उसे इंसाइट किया है, वो तो एक ही बनता है ना, 8 किस तरह बन गए? तो ये मतलब है मजाक बना हुआ है। और जो 26th अमेंडमेंट है उसने और बेड़ागर कर दिया। जो थोड़ी बहुत ही जुडिशरी में ताकत थी उसको इन्होंने दबाया है और उसके ये नतीजे हैं जी। और हर एक के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। एक बयान दिया है उसने बुशरा ने, तो उसके 14 जगह मुकदमेबाजी हो गई है। उसे बयान क्या दिया? उसे बयान दिया कि मुझे बाजवा ने ये कहा है, तो बाजवा को पकड़ो पहले। अच्छा, ये जो बरकी साहब, इस सारी सूरत हाल में हमने देखा कि बिलावल साहब भी मुल्क से बाहर चले जाते हैं, आसिफ अली जरदारी भी, और इसके ऊपर जो सारा अपना क्लेम पीपल्स पार्टी ये करती है कि हमारी पार्टी बड़ी डेमोक्रेटिक है। ज़ाहिर है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, नुसरत भुट्टो ने बड़ी कुर्बानियाँ भी दी थी फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन अब की जो पीपल्स पार्टी है वो इस किस्म के मामले पर जो है न्यूट्रल होकर पतली गली से निकल क्यों जाती है? सर, बात यह है कि जरदारी साहब तो यहाँ ही हैं, कराची में हैं। बिलावल साहब गए हैं, वो कह रहे थे कि कोई उनको मेरे ख्याल है कोई मेडिकल ट्रीटमेंट थी या किस लिए जाना मुझे नहीं पता, सच्ची बात है। और बाय एंड लार्ज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रैंक एंड फाइल है जी वो अभी भी डेमोक्रेटिक है। दे वांट डेमोक्रेसी टू प्रिवेल। और पिछले दिनों बिलावल साहब ने भी ज़रा थोड़ी क्रिटिसाइज़ की है नून लीग की गवर्नमेंट को कि बीइंग अ कोलिशन पार्टनर हमें कोई नहीं देते, स्पेस नहीं देते। तो मेरा ख्याल है कि कुछ हद तक ये वैसी क्रिटिसिज्म है जैसी माजी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो किया करती थी नवाज शरीफ। हाँ, ऐसी तो नहीं है सर। व्हील्स विद इन व्हील्स जी, पॉलिटिक्स आ रही है, समझ नहीं आ रही। आई एम डिसअपॉइंटेड, सच्ची बात। जी मज़र जी, ये जो 9 मई के 8 केसों में ज़मानत मुस्तरद हो गई है, तो लगता ये है कि हुकूमत अब ज़रा सख्ती करेगी जी इनके ऊपर? जी हुकूमत ने क्या सख्ती करनी, जो सख्ती कर रहे हैं वही कर रहे हैं, ठीक है।
تو جب آپ جو ہے نا وہ مطلب جو ہے نا وہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کریں گے اور مطلب جو ہے نا وہ بار بار حکومت کو مطلب جو ہے نا وہ ایک بندے کی رہائی کے لیے ملک کا جو نظام ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی ڈیولپمنٹ تو نظر آئیں گی۔ باقی یہ معاملات ہیں، دیکھیں ایک کی صورت ہے یہاں پر عمران خان صاحب کافی سمجھ گئے ہوں گے، اور بشریٰ بی بی جو ہے نا وہ سمجھ گئی ہے کہ کس طرح سے اس نے مطلب جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ اور کیا دیکھنا پڑا، نقصان کس کا ہوا۔ وہ اپنی جان بچا کے بھاگ گئے، عوام کے لوگ مرے، عوام مرے، غریب لوگ مرے۔ یہ گورنمنٹ تو کہتی کوئی نہیں مرے جی، آپ اچھا کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر اس میں رینجر کے لوگ مرے، کون مطلب جو ہے نا وہ کون تھا اس میں؟ کوئی سیاستدان ہے اس میں؟ کوئی سیاسی قائد ہے؟ نہیں۔ تو دیکھیں جب آپ ایک طریقہ ہے کہ مذاکرات کریں، ایک ڈائیلاگ کریں، بیٹھیں، تو جب آپ وہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ بھی سختی کی جائے گی، اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ جس طرح مطلب جو ہے نا ضمانتیں مسترد ہو جاتی ہیں اور جس طرح ضمانتیں مل جاتی ہیں، یہ سب کچھ پیچھے سے ہو رہا ہے۔ تو اس میں ہمیں جو ہے نا وہ میرا خیال ہے سارا کچھ سامنے سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ رائٹ۔ مگر سر ایک بات ہے نا کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن جو پاکستان کیا، یہ جو ہیں پاورز ٹو بی، جو ہیں پاورز، وہ کس آئین کے تحت کام کر رہی ہیں؟ وہ کس طرح وائی دے آر دیئر؟ اچھا آئین کی سارا اگر بات کریں نا میری آپ سنیں تو میں تو یہ کاشف صاحب جانتے ہیں کہ دیکھیں عدم اعتماد سے لے کے اب تک اس ملک میں کہتا ہوں قانون اور انصاف، آئین کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صرف اور صرف طاقت ہے۔ طاقت جو ہے نا وہ سب کچھ بتا رہی ہے کہ میں کیا ہوں، اختیارات کس کے پاس ہیں ہر بندہ سمجھ رہا ہے۔ آئین اور قانون کی بات جو ہے نا وہ یہاں کرنی نہیں چاہیے۔ طاقت یزید کے پاس بھی تھی، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ پتہ چل جائے گا کہ کون آگے کیا ہوتا ہے، مطلب جو ہے نا طاقت جس کے پاس ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ جس کے اس لیے پاس تو طاقت ہے، پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ پاکستان ہم کا تو بیڑا ویٹنام کی اس کو جو ہے ایکسپورٹ از 81 بلین، جی ہماری 26 بلین ہے۔ میں وہی بات کر رہا ہوں، دیکھیں میری بات سنیں، کام ہو گیا۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ صرف ایک بندہ جو ہے نا وہ یہاں آ کر جو ہے نا ملک کا نظام صحیح کرے گا تو پھر یہاں بارے نیارے ہو جائیں گے، پھر یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی اور اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کسی چیز کو ماننے سے انکار کر دیں تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ ملک نہیں چل سکتا، یہاں خانہ جنگی ہوگی، اس سے بھی بدتر حالات ہوں گے۔ رائٹ۔ شیخ صاحب آپ کا سمجھتے ہیں کہ دو رائے ہیں اس کے اوپر کہ بشریٰ بی بی نے جو لیڈ کیا اس سے ایک تو جو ان کا ورکر تھا بہت زیادہ تعداد میں آیا، دوسری رائے یہ ہے کہ بشریٰ بی بی نے تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا۔ میری اپنی جو اوپینین ہے ایز اے جرنلسٹ وہ یہ ہے کہ بشریٰ بی بی نے اس لیے ساتھ میں بھی رانگ کہ اس لیے وہ ساتھ تھی، لیڈ کر رہی تھیں کہ انر سرکلز جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ یہی کہتے تھے، اور ظاہر ہے کہ گورنمنٹ بھی یہ اس بات کو ہوا دیتی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وکٹ کی دونوں طرف کھیلتے ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں۔ آپ کی اوپینین چاہوں گا جی۔ کاشف بھائی اگر آپ اس کو تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اور کینوس پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ خان صاحب کیونکہ بہت ایک اسٹریٹ فارورڈ اور بالکل وہ بات کرتے ہیں جو ان کے دل میں ہوتی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ان کو لوگوں کو پہچاننے کا گر نہیں آیا۔ یہی وجہ جو ٹیم انہوں نے سلیکٹ کی تھی اپنی دور حکومت میں، آپ نے دیکھا تھا مانگے تانگے کی ساری ٹیم تھی، اور اپنے جو اچھے ٹیلنٹڈ لوگ تھے ان کو بھی آگے آنے کا موقع نہیں اب وہ ملا۔ سارے رولنگ سٹونز دی تھے نا۔ اب آپ آ جائیے بشریٰ بی بی پہ، بالکل احترام کی جگہ ہے، لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ بشریٰ بی بی اگر آپ دیکھیے توشہ خانہ کیس میں 1-2 میں بشریٰ بی بی پیچھے تھی، عثمان بزدار کو اپوائنٹمنٹ میں بشریٰ بی بی پیچھے تھی، فرا گوگی کے کیس میں بشریٰ بی بی پیچھے تھیں، مطلب یو کیپ کاؤنٹنگ، اور آپ کو نظر آئے گا کہ خاور مانیکا کا حالانکہ ان کے ساتھ ان کی ڈائیورس ہو گئی تھی پھر بھی ان کو کتنا پروٹوکول دیا جاتا تھا، بشریٰ بی بی پیچھے تھی۔ ان کی اپنی بیٹی کو خان صاحب کے دور میں ایک پروٹوکول کے طور پہ ایک سیٹ دی گئی، بشریٰ بی بی پیچھے تھی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک عام آدمی جب دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے، جو پی ٹی آئی کا بھی عام کارکن ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید پارٹی کو انہوں نے فائدہ کم دیا اور نقصان زیادہ دیا ہے۔ اور ابھی جو ریسنٹ ڈائیلاگس کو جو جپٹائز کیا ہے، جہاں تک میری معلومات ہے اس میں بھی ان کا بڑا کلیدی کردار ہے، اور یہ معاملات آئی ڈونٹ نو، یہ پی ٹی آئی بہتر جانتی ہے کس طریقے سے جا رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ جہاں تک آئین کے اور کانسٹیٹیوشن کی بات ہے، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی،
سر یہ ایسی چیز ہے جس کو ہر کسی حکمران نے ٹویسٹ کیا، مولڈ کیا اور اپنے بہتری کے لیے یوز کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اس کو لانگ ٹرم میں ان کو کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوا، نہ کسی آمر کو فائدہ ہوا اور نہ ہی کسی سیاستدان کو فائدہ ہوا۔ آپ 88 سے 90 سے 93 سے 97 مطلب آپ یہ ادوار بھی دیکھ لیجئے تو اس میں کبھی فائدہ نہیں ہوا۔ المیہ یہ ہے کہ اس میں عام پبلک کو تو کبھی پوچھا ہی نہیں گیا، آئین کے اندر جو 40 شقیں عوام کے متعلق ہیں آج تک ان کو چھیڑا ہی نہیں گیا۔ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ عام غریب ریڑھی بان اس کا بجلی کا بل کتنا آ رہا ہے؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ جو روزانہ کام پہ دہاڑی پہ جاتا ہے اس کی دہاڑی ٹوٹی ہے ان کی 4 دنوں کی وجہ سے، اس کے گھر کا چولہا کیسے جل رہا ہوگا، اس کے بچے اسکول جا رہے ہیں نہیں جا رہے، کیا ہو رہا ہے؟ لیکن یہ ساری چیزیں تو میرا خیال ہے بالکل اسے پشت میں ڈال دی گئی ہیں۔ سب سے زیادہ اہم یہ 26ویں ترمیم ہو گئی ہے، فلانا قائد ہمارا آ گیا، فلانا قائد چلا گیا۔ ارے بھائی عوام کو اس میں کیا مل رہا ہے؟ کیا ان چیزوں سے عوام کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ اگر فائدہ ہو رہا ہے تو ضرور کیجئے، اور اگر آپ کے قافلے اسی طرح چل رہے ہیں 26 30 گاڑیوں کے قافلے اور کوئی سامنے آ جاتا ہے اس کو روندا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ شہید جمہوریت ہے، تو سر پھر تو اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا۔ نہیں لیکن شیخ صاحب یہ جو پروٹوکول کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ہر دور میں رہا ہے۔ جی میں تو تمام کی بات کر رہا ہوں سر، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی عامر آئے تھے، میں آپ شروع کر لیجئے ایوب خان سے اور جنرل ضیاء صاحب سے، اور یہ ساروں کو آپ کو میں کاؤنٹ کر رہا ہوں، اس میں میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں تھے، تو کبھی انہوں نے عوام کی فلاح کے لیے کسی نے بھی کام نہیں کیا، یہ بڑا المیہ ہے۔ رائٹ، آپ کیسے دیکھتے ہیں جی یہ بشا بی بی کا جو لیڈ کرنا تھا اس میں کیا حقیقت کیا تھی؟ کیا وہ اس کے اوپر چیک تھا وزیر اعلیٰ KPK کے اوپر، یا پھر ان میں کوئی موٹیویشن ورکرز کو ملی اور پھر جو جس قسم کی موٹیویشن بڑی ہائی انہوں نے نعرہ بازی کی اور ہوپس دلائیں، اور اس کے بعد جو پھر رات کو ہوا وہ سب خیر ہم اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے۔ سر میں سچی بات ہے مجھے ان کسی کی انسائڈ سٹوری یا نہیں پتا، آئی ہیو نو کانٹیکٹ ود دیم، مگر میری ذاتی رائے میں اس کو آگے نہیں آنا چاہیے تھا، نہیں آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے۔ لیکن دیکھو اسے بہنوں کو سائڈ کر دیا، اور آئی ڈونٹ نو اس کا کیا موٹیو تھا، واز شی ان لیگ ود دی اسٹیبلشمنٹ، آئی ڈونٹ نو، کیونکہ عمران خان جو ہے نا جی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے I've known him since childhood، وہ اتنا عقل مند نہیں ہے، وہ آپ کا عزیز بھی ہے۔ اور آکسفورڈ جانا پڑھنا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آکسفورڈ میں پڑھا تو آدمی سپر بن جاتا ہے، ہنڈریڈ آف پیپل کو، تو وہ تو اس کے انہوں نے حماقت کی جو اسے نکال دیا۔ سر اگر نہ نکالتے تو الیکشن کراتے، آپ نے دیکھا جب یہ ہوئی ہے بائی الیکشن ہوئی ہے شائستہ پرویز اور اسلم گل کی، یہ وڈرا کر گئے تھے، جی ہاں، وہ جمشید اقبال چیمہ نے دونوں طرف سے اپنا جو ہے وڈرا کر گئے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا ہمیں بہت برا حال ہوگا۔ یہ میرا خیال ہے حکومت جو بھی تھی، جو بھی عقل مند تھے، انہوں نے اسے ہٹا کے اپنے سے حساب لگایا۔ ہماری پارٹی بھی بس ہو گئی، نون لیگ میرے ساتھ کا حلقہ میرا تھا جی، نون لیگ کا نواز شریف واز لاسٹ میزریبلی یاسمین سے، ہم تو ہارے، ہم تو مان گئے جو ہم ہارے ہیں۔ یہ تو فارم 47 سے بن گئے جعلی ووٹ لے کے، دے آل لاسٹ ایکسیپٹ شہباز شریف اپنی سیٹ نکالا تھا MNA کی لاہور سے، قصور سے بھی دونوں ٹھیک نکالی تھی، نواز شریف بھی لاسٹ اور یہ جو ہے چیف منسٹر یہ شی آلسو لاسٹ۔ تو یہ تو بیوقوفی انہوں نے خود کی، اب بھگتے ہیں، اب کیا کر سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے بظاہر دھرنا ختم ہو گیا ہے تو اب ملک میں امن ہو جائے گا؟ امن نہیں ہوگا جی، امن نہیں ہوگا؟ یہ تو میاں صاحب تو آج کہہ رہے ہیں، ان کے منسٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ کون اب سا تو بالکل ہم ان کا سخت منسٹر فیصلے ہے بھی وہ کریں گے۔ تارڑ جو ہے 47 وہ فارم 47 والا، یہ اون چودھری وغیرہ، یہ کونسلر کی الیکشن لڑ کے دکھا دیں مجھے، یہ سارے نے بنایا ہے انہوں نے جی۔ باقی صاحب وہ MNAs ہیں، اس کے بعد فیڈرل منسٹرز ہیں۔ اس کا دادا کہ نانا کون تھا؟ دادا تھا۔ دادا بریف کیس لے کے، خدا کی قسم میں نے آنکھوں سے دیکھا، تب پرانا ایئرپورٹ تھا، رفیق تارڑ صاحب، ہاں، یہ جا رہا تھا تو میرا تو واقف نہیں تھا، تو خواجہ کیا نام ہے طارق رحیم، ہاں، وہ کہتا جی کی لے کے جا رہے بچے، تے ہسدے رہے، کوئٹہ دی فلائٹ سی، میری کتے کراچی دی فلائٹ سی، پرانا ایئرپورٹ سی، تو چھوٹا جا ہوتا سی۔ اس وقت سے تہاڈی بڑی دشمنی سی نا جی، صحیح اپوزیشن ہوندی سی پیپلز پارٹی اور نون لیگ دی، بالکل، جو حجی آپ بھی ہے، دوستی میں نہیں، دوستی نو دوستی سر اوپر ہے، نیچے مفادات دی دوستی ہے نا پھر منو سر، سر ہوتے دوستی ہے، نیچے ورکر ایک دوسرے کو ہیٹ کر دے۔ لیکن لیڈران تو گلے ملتے ہیں نا جی، وہ تو مفادات ہیں نا جی۔ دو لیڈر صرف،
پارٹی دے، باقی نہیں. دو لیڈر وہ نام بھی لیتے ہیں ان کا. ہاں زرداری صاحب اور بلاول بس وہ ان کے ساتھ ہیں، اور تو کوئی بھی تو نہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھٹو کی جو لیگیسی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو خدمات تھیں فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، ان کو ایک باپ بیٹا نے نقصان پہنچایا؟ نہیں، یہ دے ٹیک دی پلی کے COD کی، چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا تھا کہ اب صلح صفائی کرنی، تو پیپلز پارٹی تو کر لے گی، یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. تو بلکہ صاحب COD تو کوئی مطلب کو آئینی صحیفہ تو نہیں ہے یا آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے، یہ تو پارٹیز کے بیچ میں جائے گا. ایگریمنٹ ہے، آئین سپریم ہے پیپلز پارٹی آنر کر دے گی، یہ نون لیگ کبھی آرڈر نہیں آنر کرے گی. ان کی باری ہے یہ ہمیشہ ٹانگ کھینچ دے گی، آلویز. میرے پاس تو کوئی اور خبریں ہیں، آپ کے لیے خوش خبری ہیں. چلیں آگے بات کرتے ہیں. جی مظہر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پلاننگ کے بغیر دھرنا دینا چاہیے تھا؟ میں خیال بشرا بیوی والا سوال تو آپ نے جواب دے دیا. تو کیا دھرنا ختم ہونے کے بعد ملک میں امن ہو جائے گا؟ دیکھیں، میں اسی سوال کو لے کے چلتا ہوں. انعام شیخ صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں کہ بشرا بی بی جو ہے نا وہ شروع سے لے کے اب تک پارٹی کے لیے جو ہے نا وہ ایک بوجھ ثابت ہوئی ہیں، اور پارٹی کے لیے جو ہے نا وہ ان کی مطلب جو ہے نا جو رینکنگ ہے پارٹی کی، جو مقبولیت ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ منفی اثرات ہوئے ہیں. یعنی سب سے پہلے اگر پنجاب میں بات کرتے ہیں تو ہم وہ بزدار صاحب سے بات شروع کر لیتے ہیں، فرا گوگی سے بات کر لیتے ہیں. تو اگر مطلب جو کرپشن کے جو معاملات ہیں، جو باتیں آئی ہیں سامنے، وہ یہاں سے ساری آئی ہیں. اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو لیڈ مطلب جو ہے نا وہ کس وجہ سے دی گئی، تو اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ایک تو وہی بات آ جاتی ہے کہ چیک اینڈ بیلنس، اور دوسرا یہ تھا کہ شاید اس طرح سے لوگ جو ہے نا وہ زیادہ نکل آئیں گے. اچھا، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. دیکھیں، ہم مانتے ہیں کہ پنجاب جو ہے نا وہ بالکل، پنجاب اور دیگر صوبے جو ہے نا وہاں سے تو لوگ نہیں جا سکتے تھے، مکمل طور پہ جو ہے نا بندشیں تھیں. لیکن آخر KPK جو ہے وہاں سے تو ان کی حکومت تھی، اور اگر وہاں سے اگر صرف 20,000 لوگ آتے ہیں، میں سمجھتا تھا کہ 20 لاکھ بھی لائے جا سکتے تھے. 20 لاکھ نہیں تو 2 لاکھ لوگ تو آنے چاہیے تھے. آپ کی اپنی حکومت ہے، آپ کے اپنے وسائل ہیں، سارا کچھ آپ ساتھ لا سکتے ہیں، لوگ کیوں نہیں آئے؟ دیکھیں، اگر یہاں پر، اور دوسری میں یہ کہتا ہوں کہ دھرنا ناکام، دھرنے میں لوگ نہیں آئے. میں سمجھتا ہوں کہ 20,000 سے زیادہ لوگ نہیں تھے. اچھا، میں ایک بات جو ایز اے پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے، میرے خیال میں جو انڈو پاک کی جو پولیٹکس ہے، اس میں 10,000 سے اوپر جو 10,000 کراؤڈ ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. بہت بڑا کراؤڈ ہے، اس کو لاکھوں ہی کہا جاتا ہے. ہم نے جب محترمہ آئی ہے ہم نے کہا جی، سارے اخباروں نے کہا 15 لاکھ ہے، 15 20 لاکھ ہے، 15 لاکھ. اچھا دیکھیں، چلیں آپ یہ بات کر لیں، لیکن ہم جب سے خان صاحب آئے ہیں بات جو ہے نا وہ لاکھوں میں. اچھا چلیں، ہم کہتے ہیں جی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ آ گئے، ظاہر ہے کہ گولیوں کے آگے تو میرے خیال میں یہ ان سے زیادہ تشدد کسی پہ بھی نہیں ہوا. PTI پہ ہو رہا ہے ضیاء الحق کے زمانے میں. تو میرے خیال میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت، تو یہ جس اس کی بات کر رہے ہیں محترمہ 10 جولائی 1986، پورا شہر میں ساری نظر آ رہے تھے. اچھا سر میری بات سنیں پلیز. لیکن سن لیجئے، میں سوال ہی ہے اس میں آپ کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ کے آپریشن جب ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ سامنے سینے پہ گولیاں تو نہیں کھانی، کوئی حق و باطل کی جنگ تو ہوتی نہیں ہے، لوگ ادھر ادھر ڈسپرس تو ہوتے ہیں نا جی. دیکھیں، یہ حق و باطل کی جنگ ہی بنا دی گئی ہے. یہ حق و باطل کی جنگ ہے نا. دیکھیں، اگر آپ ایک بندے کو چھڑوانے کے لیے، کیا اس سے پہلے پیپلز پارٹی جہاں زیر عتاب نہیں رہی، نون لیگ نہیں رہی، سارے لوگ زیر عتاب رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی جو ہے نا وہ جس طرح سے ان کے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا، جس طرح جوڈیشل ایکٹیویزم ان کے خلاف ہوا، کسی جماعت کے خلاف نہیں ہوا. تو کیا کسی نے اتنا بڑا چیلنج کیا ہے؟ کیا کوئی اس طرح کسی کو چھڑوانے کے لیے، کسی ایک پارٹی کو چھڑوانے کے لیے اس طرح لوگ لے کے آئے ہیں؟ نہیں. تو دیکھیں، یہ بات آپ جو کر رہے ہیں، دیکھیں آپ کوئی اصلاحات کی بات کریں، کوئی ریفارم کی بات کریں. آپ نے یہ ہر دفعہ مطلب جو بات کر رکھی ہے کہ پہلے آپ 4 جو ہے نا وہ سیٹوں کے مطلب جو ہے نا اس کے اوپر آپ 1.5-2 سال آپ نے ملک بند رکھا، اور اب آپ کی باری نہیں آئی تو آپ کو مطلب یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، اور آپ مطلب جو ہے نا بار بار ملک کو بند کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو جو ہے چوزن ریپریزنٹیشن کا جو ایک آئینی ہے اس کے اوپر عمل ہوا، اور عوام کی جو ریپریزنٹیشن ہے ٹریو وہ اسمبلیوں میں آئی ہے؟ ہم کسی پارٹی کی بات نہیں کرتے. چلیں پھر میں سر جی 2018 کی بات بھی کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ 2018 کی جو ٹرو ریپریزنٹیشن ہے وہ عمران خان صاحب خود حیران ہو گئے تھے کہ جس طرح کراچی میں جس طرح سے ان کو سیٹیں دی گئی ہیں، اور کوئی بھی آپ کا ماہر جو ہے نا وہ ماہرین جو ہے نا وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ کراچی سے 3-4 سیٹیں نکال پائیں گے.
لیکن جب آتے ہیں جب کرم ہوتا ہے. میں نام لے دیتا ہوں, ایم کیو ایم کو اب بھی ویسے ہی ملی ہیں, اور ظاہر ہے تو میری بات سنیں نا, دیکھیں وہاں بھی تو آخر وہاں بھی تو ایڈجسٹمنٹ کر کے گئی ہے, وہاں بھی تو مطلب جو ہے نا وہ عمران خان پہ اوپر فیور کی گئی ہے, اور اگر اس دفعہ وہ زیر عتاب تھے تو دوسری جماعتوں پہ فیور کی گئی ہے. ہمیں تھوڑا آگے چلنا ہے, لیکن ایک بات تو آپ بھی مانیں گے پولیٹیکل سائنس کے, آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں, میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں, ہم ظاہر ہے کہ ساری زندگی سیکھتے ہیں, لیکن ریاست کے اصل وارث جو ہوتے ہیں وہ اس کے باشندے ہوتے ہیں, جو عوام ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سارے اس سسٹم میں عوام کی نگیشن ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. جی یہ میں کہتا ہوں کہ ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. جی بلکہ صاحب, سر ڈیورنگ پیپلز پارٹی رجیم 2008 سے, پرانی بات چھوڑ دیتے ہیں 93 کی یا 8, مجھے بتائیں ایک آدمی گرفتار ہوا ہے؟ ایک آدمی زرداری؟ ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ آپ اگر آج ریاستی آپریشن کا سامنا پی ٹی آئی کو ہے, پیپلز پارٹی کا بھی انہوں نے کہا, تو کیا نون لیگ کو بھی اس طرح کے ریاستی آپریشن کا سامنا کرنا پڑا؟ کبھی بھی نہیں, کبھی. وہ بھاگ جاتے ہیں ہوائی جہاز لے کے, خنسامہ لے کے جدہ, سامان لے کے. 7 سال جیل رہے زرداری صاحب, بی بی 3-4 سال پہلے رہی, بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی, بی بی کی شہادت بھی ہوئی ہے. مگر بات یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی آئی اپنا کافی عرصے بعد 2008 میں, 2008 سے 2013 ایک پولیٹیکل پریزنر نہیں پاکستان میں, ایک پولیٹیکل پریزنر نہیں. جی قطغن نہیں تھا, ہمارے پہ بھی نہیں تھا. وہ ریزن سر, وہ ریزن یہ ہے نا کہ وہ دیکھیں اس میں آپ چل رہے تھے میثاق جمہوریت کے تحت, اور میں سمجھتا ہوں کہ 2013 سے لے کے 2018 تک کی جو گورنمنٹ نے اپنی مدت پوری کی ہے اس کے پیچھے بھی پیپلز پارٹی کا ہاتھ ہے. تو اگر یہ سلسلہ چلتا رہتا تو مسئلے حل ہو جانے تھے ہمارے, ہم کسی نہ کسی طرف پہنچ جانے تھے. لیکن وہ لوگ جن کو مطلب جو ہے نا میثاق جمہوریت جو ہے نا اس سے چڑ تھی, جن کو مطلب جو ہے نا وہ 18ویں ترمیم سے چڑ تھی, جن کو NFC ایوارڈ سے چڑ تھی, اور وہ چیزیں ان کو کھٹک رہی تھی, ایوارڈ کی تو آپ بھی نہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو چیزیں, وہ شیخ صاحب بتائیں, شیخ صاحب مظہر چودھری صاحب, مظہر صاحب, وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے سیاسی اور جو آپ کا انتخابی نظام ہے جنہوں نے اس کو یرغمال بنایا ہوا, وہ لوگ ہیں. ان کے خلاف لوگوں کو اٹھنا چاہیے کہ نہیں؟ اٹھنا چاہیے میں سمجھتا ہوں, لیکن جس طرح سے ہم اگر ایک جماعت اٹھتی ہے اور 3 جماعتیں یا 10 جماعتیں آپ کی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ اس کو کاندھا دیے ہوئے ہیں, تو پھر یہاں کچھ نہیں ہوگا. آگے چلیں جی. جمہوریت کو کندھا دینے والے, جمہوریت کی جو میت ہے اس کو کندھا دینے والی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جی. کبھی وہ پیپلز پارٹی ہوتے, کبھی نون لیگ, کبھی پی ٹی آئی. شیخ صاحب ذرا کوئکلی مجھے بتائیے گا, کیا پلاننگ کے بغیر دھرنا دینا چاہیے تھا؟ کیا دھرنا ختم ہونے کے بعد ملک میں امن ہو جائے گا؟ اور اس کا تیسرا حصہ سوال کا لے لیجئے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ ملک کی معیشت بہتری کی جانب جا رہی ہے, اور بیلاروس کے صدر کا انہوں نے کہا جی ان کی خواہش تھی کہ وہ ہم سے جو ہے سرمایہ کاری کریں, یا سرمایہ کاری تو نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں. آپ کا ٹیک اس کے اوپر؟ سر امن و امان کی جہاں تک صورتحال کی بات ہے وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی صحیح ہوگی, اور اچھا. اس کے اندر اور بہت سارے فیکٹرز ہیں. نہیں, یہ کے پی کے اور اس کے تناظر میں بلوچستان کے تناظر میں کہہ رہے ہیں, اس تناظر میں بھی وہ بات کر رہا ہوں, اور سیاسی طور پہ بھی کہہ رہا ہوں, جتنی ہماری پولیٹیکل کیوس رہے گا جی یہ ابھی رہے گا. ہمارے ہاں پولیٹیشنز وہ ہیں نہیں جس طرح دنیا میں ہوتے ہیں نا, پولیٹیشنز ڈائیلاگ کرتے ہیں, بٹھاتے ہیں, بات کرتے ہیں, اگر کوئی آ بھی جاتی ہے پارٹی تو اسے ڈائیلاگ کیا جاتا ہے, جس طرح ایک زمانے میں پیپلز پارٹی نے کیا تھا, قائرہ صاحب نے کیا تھا, جا کے ڈائیلاگ کیا تھا. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈائیلاگ نہیں کرتے, اب طاقت کا استعمال زیادہ شد و بد سے کرتے ہیں. اگر طاقت ہی استعمال کرنی ہے وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. تو مطلب پولیٹیشین کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ڈائیلاگ کر کے اور چیزوں کو باتوں میں رائے راست پہ لے آتے ہیں, سیٹل کریں. یہ پوری دنیا میں پولیٹیشین اسی لیے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیتے ہیں ڈائیلاگ کر کے. ایک طرف تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ خان صاحب تھوڑے سے آپ کہہ لیجئے ذرا سٹف کہہ لیجئے یا تھوڑا سا آکڑ میں رہتے ہیں, ان کو بھی تھوڑا سا سمجھ جانا چاہیے کہ میں پولیٹکس میں آ گیا ہوں, کرکٹ ختم ہو گئی ہے, تو مجھے بھی ڈائیلاگ کرنے اور مجھے بھی ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اکیلا عمران خان پورے پاکستان کو بدل کے رکھ دے گا, یہ نہیں ہونے والا سر. اگر پاکستان نے بدلنا ہے تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھے بیٹھ کے کوئی نہ کوئی طریقہ کار بنانا پڑے گا, اور پھر ہی یہ آگے چل سکتے ہیں. ویسے شیخ صاحب یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا, مطلب یہ تو ظاہر ہے کہ جو 2 پارٹیز نے, جو آپ کو پتہ ہے 2 پارٹی سسٹم بھی لانا چاہ رہے تھے, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ عوام کے حقوق پہ یہ سودے بازی کی تھی, اور یہ 2008 سے 13, 13 سے 18 آگے بھی یہ چلنا تھا. اگر 3 پارٹی سسٹم آ گیا اس ملک میں تو اس میں کیا برائی ہے؟ میں سپورٹ نہیں کر رہا کسی پولیٹیکل پارٹی کو. سر چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے نا, ہم لوگ اس کو لے کے دوسری سائڈ پہ چلے گئے ہیں, لیکن اگر آپ ویسے دیکھیں نا
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر زیادہ سیکریفائز پریزیڈنٹ زرداری نے دی تھی، اور یہ میں بالکل آپ اپنے کو پاورز کو سرنڈر کیا جی انہوں نے اس کو سرنڈر کیا تھا، اور اس کے بعد بہت ساری چیزوں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ ڈائیلاگ کی طرف گئے تھے، اور جب نون لیگ کی باری آئی 2013 میں تو انہوں نے تھوڑا سا چینج کیا تھا اپنا رویہ. لیٹس موو فارورڈ. ایک بات میں کہہ دوں کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی ہی تفعیل تھا کہ میرے خیال میں دنیا بھر میں کہیں ایسا نہیں تھا کہ فرینڈلی اپوزیشن ہو. ہم نے فرینڈلی اپوزیشنز بھی دیکھی ہیں، اور ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اپوزیشن لیڈر ہوتی تھی، یا پھر بھٹو صاحب کے زمانے میں جو دوسرے لوگ تھے وہ اپوزیشن میں تھے. ایون بھٹو واز ان اپوزیشن اگینسٹ، چاہے وہ اسمبلی سے باہر تھے، اگینسٹ ایوب خان. مجھے بتائیے گا برکی صاحب، آج میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی اللہ کا شکر ہے کہ ملک کی معیشت بہتری کی جانب جا رہی ہے، اور اب ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، کل کیبنٹ کی میٹنگ ہوگی. تو اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیلاروس کے جو صدر ہیں ان کی اپنی خواہش تھی کہ ہمارے ساتھ ٹریڈ کیا جائے، اور میں نے پھر ان کو انویٹیشن دی اور وہ آ گئے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ بیلاروس کے جو صدر ہیں وہ کیا کوئی ایسی موو ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد، کیونکہ وہ ہی از نون ایز فرنٹ مین آف پیوٹن، ٹھیک ہے جی، تو یہ کوئی پیوٹن کی طرف سے کوئی میسیج تو نہیں لے کے آئے؟ آپ کی بات صحیح ہو سکتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ پاکستان، آپ نے کہا کہ وہ ٹریکٹر بناتے ہیں، ٹریکٹر لے سکتے ہیں، اور پاکستان نے کیا بیچ سکتا ہے ایکسیپٹ فار ٹیکسٹائل میڈ اپس. یس، اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ہم بیچ دیں. ہماری تو انڈسٹری بالکل بیٹھ گئی پاکستان کی. تو اس بات کی پاسبلٹی بھی تو ہے کہ اگر وہ سرمایہ کاری کرے بیلاروس یہاں پہ، تو ہمارے بلوچستان میں بہت ایریاز ہیں، KPK میں بھی ہیں، غربت بھی ہے، ساتھ سے محرومی بھی ہے. تو کیا گورنمنٹ ایسی کوئی پالیسی نہیں بنا سکتی کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کروائے؟ بنا سکتی ہے، مگر بات یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، سرمایہ، جو پاکستان میں انویسٹ کریں. بیلاروس کی بات کریں بیلاروس. تو ہاؤ ڈو یو سی، کیونکہ آپ بھی یار ایک اسٹیک ہولڈر ہیں، کولیجن پارٹنر ہیں اس حکومت کے، گو کہ آپ کے پاس اس وقت وہ کوئی میری جو سوچ ہے، مجھے آئی ڈونٹ نو ان سائڈ اسٹوری کو، میں گورنمنٹ میں نہیں ہوں. میٹنگ آف ٹو ہیو ناٹس، میٹنگ آف ٹو ہیو ناٹس. جوائنٹ، ان کا جوائنٹ کیا انٹرسٹ ہے؟ ہیو ناٹس، ہیو ناٹ، دونوں ہیو ناٹس ہیں. یہ پاکستان بھی تو بیلاروس بھی. ایون دین دے آر گوئنگ ٹوگیدر. یہ ہیو ناٹس جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ آج اگر بیلاروس کو کوئی انوائٹ نہیں کرتا، پاکستان نے انوائٹ کر لیا. ادھر کوئی آنا نہیں چاہتا. پاکستان کی سیاست سے سب نے جانا ہے، جی تو بالکل. اس کا مطلب ہے پھر وہی اپوزیشن. اور میرا خیال ہے سر وہ بات گئی، اب نئی قیادت آئے گی. نئی قیادت آئے گی، نئے لوگ آئیں گے. لیکن نئی قیادت پہ بھی تو ظاہر ہے کہ آپ کی الیکشن کمپین جیسی تھی بلاول بھٹو کی، سر دیکھیں بھٹو، جو بیانات انہوں نے دیے اس کے بعد جو ان کے ایکٹ تھے. سر دیکھیں جب نئی آتی ہے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو اور مجیب الرحمان تھے، دونوں نو بڈی ٹوک دم سیریسلی. مجھے یاد ہے ہم کالج میں تھے تب تو، مگر دونوں چھا گئے تھے اپنے الیکشن میں. پبلک واز فیڈ اپ آف دی پاسٹ. لیکن میرے خیال میں 70 کا جو الیکشن تھا وہ ڈیبیکل آف ڈھاکہ اسی وقت ہو گیا تھا جی، جب انہوں نے وہاں پہ وہ جو مینڈیٹ دیے اور ہمیں ادھر علیحدہ مینڈیٹ دیے گا. جی مطلب کیسے دیکھتے ہیں؟ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ معیشت بہتری کی جانب جاری ہے، اور بیلاروس کے جو صدر ہیں ان کی اپنی خواہش تھی کہ وہ پاکستان آئے، تو میں نے انہیں انویٹیشن دیا اور وہ امیجیٹلی ہی کیم اوور ہیئر. ہاں دیکھیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں اچھی موو ہے. جو بھی ہے بہرحال جس طرح بھی ہے پاکستان ہے، یا پاکستان جیسے لوگ ہیں وہ اسی طرح کا ملک ہے. میں سمجھتا ہوں بہرحال ایک آپ کی سرمایہ کاری کی بات ہونی چاہیے، اور ایک جو ہے نا تجارت کو کسی طرح سے مطلب جو ہے نا وہ میوچل جو ہے نا وہ آگے بڑھانے کی باتیں ہونی چاہیے، تاکہ آپ کے جو سرمایہ کار ہیں مطلب جو ہے نا وہ ان کو بھی تھوڑا سا انٹرسٹ ہو. آپ دیکھیں کل اور آج کا فرق دیکھ لیں کہ کل جو ہے نا ملک کے اندر بدامنی تھی اور انسرٹینٹی کی کنڈیشن تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کس طرح سے ویلکم کیا گیا ہے، کس طرح سے وہ لوگ پہنچ گئے ہیں ڈی چوک پر، اور تقریباً 4,000 3,500 جو ہے نا وہ پوائنٹس آپ کی جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ گر گئی، اور آج جو ہے نا وہ 4,500 سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو امن چاہیے، آپ کے جو سیاسی استحکام ہو اور سیاسی حالات بہتر ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چہروں کی تبدیلی ہے. اگر ملک نے آگے جانا ہے تو وہ عمران خان کی قیادت میں بھی جا سکتا ہے، اور وہ شہباز شریف کی قیادت میں بھی جا سکتا ہے. مجھے تھوڑا سا آپ کو
میں بتا دوں کہ بیلاروس جو ہے لینڈ لاکڈ کنٹری ہے اور اس کے آرمینیا اور روس اور یوکرین کے ساتھ لگتا ہے, یہ رومینیا بھی لگتا ہے اس کو, لینڈ لاکڈ ہے اور اس کے اوپر پابندیاں ہیں. 2020 میں اس کو الیکشن میں شدید قسم کا مینڈیٹ چرانے پہ یا دھاندلی کرنے پہ یورپی یونین نے اس پہ پابندی لگائی تھی, اور 2022 میں ان کو اور ٹائٹ کر دیا تھا, اسٹرینتھن کر دیا تھا جب روس نے حملہ کیا تھا یوکرین پہ, اور یہ ان کا پورا ملک جو ہے وہ یوز ہوا تھا. بیلاروس یہاں سے فوجیں بھی گئی تھی, دوسری ایڈ بھی گئی تھی. تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں وہ کتنی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ہمیں کوئی دیکھیں ہیلپ کی بات اگر ہمیں ایز اے اس کو ہول بات جو ہے نا تو یہ help کی ہے ذہن نا سے ہماری. نکال دینی چاہیے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں نا, اس طرح کے جو ممالک ہیں کم از کم وہاں تو یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے ان کو کسی ہیلپ کے لیے بلایا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اس کے علاوہ ایک تھوڑا بہت اگر آپ کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, چاہے جس طرح کا بھی مطلب وہ ملک ہے, جب آپ کے ملک میں کوئی لوگ آتے ہیں صدارتی سطح پہ آپ کے جو ہے نا وہ بات چیت ہوتی ہے, کچھ بھی مفاہمتوں پہ یا داشتوں پہ مطلب جو ہے نا وہ دستخط ہوتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی موو ہے. اس سے سرمایہ کاروں کو ایک اچھا جو ہے نا وہ مطلب جو ہے نا وہ میسج ملتا آپ کا ہے. ٹیک آ گیا. سر میں آپ آشف کو بھائی اس میں- ایک بات کروں گا سرمایہ کاری پہ, تو میں بھی بزنس کرتا رہا ہوں. سر بات یہ ہے جب تک انویسٹمنٹ ود ان کنٹری نہ ہو, ٹھیک ہے نا جی, امبانی, local اڈوانیز, investors یہ ٹاٹا, تو برلاز, یہ سارے انڈینز ہیں, انہوں نے سرمایہ کاری کی ہے. آپ کے اب آپ دیکھنا دیر بی فلائٹ آف کیپٹل فرام پاکستان, کیونکہ جو نیا لا آیا ہے ان کا بینکوں کا, بینکنگ کا جی, تو دے ول ٹیکس. اگر آپ 100 کروڑ مینس کرنٹی میں اگر آپ کے بیلنس رہ جائے, بیلنس, بات یہ ہے کہ لوگ کیوں رکھیں گے, دبئی بھیج دیں گے, فلائٹ ہوگا, ادھر کون انویسٹ کرے گا؟ یہ کون پالیسیز ہے جی بنا رہا ہے جی؟ کاشف بھائی اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں آپ کے پروگرام کے توسط سے. پچھلے 10 دن سے ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ کے جو کنٹینرز ہیں وہ پورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں, وہ ایکسپورٹ جا نہیں رہی. یہ پچھلے 10 دن سے وہ جی ہماری ایکسپورٹ جو باہر جانی تھی جس سے ہمیں ریونیو آنا تھا وہ بند پڑی ہوئی ہے. وہ یہ آپ پورٹ پہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اگر وہ ٹائم بار ہو جائے تو وہ آرڈرز واپس سر 10 دن سے ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں وہ رو رہے ہیں کہ ہمارا یہ کنٹینر بھیج دیں باہر, ہمارے آرڈر مس ہو جائیں گے. اتنی ہماری مطلب ہماری ذہنیت یہ ہے کہ ہم نے ان کو روک کے رکھا ہوا ہے, اور ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ ملک کے اندر ترقی ہونی ہے نہیں ہونی ہے, یہ ہماری پیچھے پالیسی ہے. اچھا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا شیخ صاحب, آج جو کے پی کے جو مانسیرا میں سی ایم ہیں انہوں نے بیان دیا جی عمران خان کے اگلی جب تک کال آتی رہے گی دھرنا جاری رہے گا, اور دھرنے میں زندگی کی بازی ہارنے والوں کے لیے 1 کروڑ روپے معاوضے کا اعلان کیا ہے, زخمیوں کے لیے بھی میرے خیال کچھ انہوں نے کیا ہے. تو یہ کیا موو ہے ان کی طرف سے جی؟ اب سر یہ اپنے کارکنوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, لیکن المیہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت بڑا سفر کر رہی ہے. شہر بند ہو جاتے ہیں, موٹر وے بند ہو جاتی ہیں, چیزیں لوگوں کا روزگار بند ہو جاتا ہے, دکانیں بند ہو جاتی ہیں. مطلب ایک غریب آدمی جو دہاڑی پہ کام کر رہا ہے اس کے لیے پھر کیا آپشن پیچھے رہ جاتی ہے؟ وہ بیچارہ چوری چکاری کرے گا, اس کے گھر کا چولہا نہیں چل سکتا. ان کے لیے تو بڑا آسان ہے, اور ایک بندے کی زندگی کی قیمت 1 کروڑ. کیا علی امین گنڈا پور صاحب اپنی زندگی دے سکتے ہیں 1 کروڑ کے پیچھے؟ مجھے افسوس ہوتا ہے ان لیکن چیزوں آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, ڈس ایگری کرنے والا میں کون ہوتا ہوں, لیکن جو پوزیشن ہماری اکانومی کی, یہاں تو اچھے بھلے پڑھے لکھے ساری عمر میں 1 کروڑ روپیہ بھی نہیں دیکھتے ہیں. سر ہمیں اس طرف جانا ہی کیوں ہے, ہم بہتری کی طرف کیوں نہ جائیں؟ سر بات دوسری بات ہے, اگر 1 منٹ ہے, کراچی میں ایوری نیکسٹ ادر ویک ہمیشہ بڑے جلوس ہے, کچھ سندھی نکال رہے ہوتے ہیں, کوئی ایم کیو آر, کوئی جماعت اسلامی نکال, کبھی کوئی کنٹینر نہیں لگاتے, کوئی لاٹھی چارج ہوتے ہیں. وہ ہم نے تو کالج کے زمانے میں لاٹھی چارج کی ہے, ویٹنام وار کے اگینسٹ, تو فلانا منڈیلا افریقہ میں ہوتا تو ہم اس کے ادھر اسٹوڈنٹس نکلتے تھے. سر بات یہ ہے کہ جو انہوں نے تماشا کیا ہے, ٹوٹل ان ایفیشنسی آف پنجاب گورنمنٹ, ٹوٹل. برقی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو علی امین گنڈا پور نے اب صبح رات کو تو وہ نکل کے تو آج مانسیرا میں جو انہوں نے یہ جلسے سے خطاب کیا ہے, کیونکہ گورنمنٹ کا موقف ہے کہ جی ہم نے جو جلوس کے شرکاء ہیں ان کی وہ جو ہے ڈیتھس نہیں ہوئی ہیں, لیکن جو کلیم ہے پی ٹی آئی کا کہ جی ہمارے سینکڑوں لوگ جو ہیں پولیس کی فائرنگ سے جو ہے ان کی اموات ہوئی ہیں, اور انہوں نے یہ جو موو کیا جی کہ جو جاں بحق ہوئے ہیں ان کے لیے 1 کروڑ روپیہ کا معاوضہ. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ سر الجزیرہ کیا نام, الجزیرہ نے آج خبروں میں کہا ہے کہ more than 100 persons have been shot dead by the law force. اور انہوں نے کہا ہمارے پاس, انہوں نے اناؤنس کیا ہمارے پاس ویڈیو بھی ہے, وہ جو ہم اب میں بھی آج دکھا بھی دی انہوں نے,
ہم جلدی کریں گے، آپ کو دکھائیں گے. اینٹونیو گوتریس کا جو بیان تھا وہ بھی بڑا الارمی ہے. اور بالکل ساروں نے کہا جی لپ سروس تو سب نے کیا نا، اور پاکستان کی بڑی بدنامی ہوئی ہے اس میں جو بھی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کی سیاست اپوزیشن کے بغیر اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے یا گورننس میں بہتری آ سکتی ہے؟ ابھی تو یہی لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کو ایلیمینیٹ کرنے کیا جا رہا ہے. سر اپوزیشن کے بغیر ہم نے دیکھا نا مشرف کی گورنمنٹ، ضیاء الحق کی گورنمنٹ بیڑا غرق کر دیا. پاکستان میں قبضہ گروپ، کلیشن کاف، ہیروئن، یہ کس کا کلچر ہے؟ یہ سارا ضیاء الحق کا تحفہ ہے. اگر آپ چھوٹے دیکھے ہوں گے ہمارے دن اومنی بسیں بھی چلتی تھی، سے آگے بند کرا کے وہ ویگنیں چلا دی اس نے. جو گند ڈالا ہے وہ مارشل آرٹ نے ڈالا جی، مشرف نے ڈالا ہے اور یحییٰ نے ڈالا ہے. تو 36 سال ہو گئے اس کو، ظاہر ہے ضیاء کو گئے بھی ختم نہیں کر سکے ہم نا. اس کے مشرف آ گیا. مشرف آ گیا. مظہر آخری منٹ ہے میرے پاس، کیا پاکستان کی سیاست میں اپوزیشن کے بغیر بہتری آ سکتی ہے؟ اور 8 فروری کے انتخابات موجودہ بدترین حالات کی جو ہے اس کی ذمہ داری ان پہ ڈالی ہے 8 فروری کے الیکشن پر، اور انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی میں رابطے میں رہے، میں ان کی مدد کر سکتا ہوں. فضل الرحمان صاحب کا بیان ہے، مختصر سا جواب. اچھا مختصر سر اس میں یہ میں کہوں گا، دیکھیں جو اپوزیشن ہے ایک فرینڈلی اپوزیشن میں سمجھتا ہوں نہیں ہونی چاہیے، اور مخالفت برائے مخالفت والی اپوزیشن بھی نہیں ہونی چاہیے. کنسٹرکٹیو ٹھیک ہے، دیکھیں اگر آپ اس طرح اپوزیشن آپ نے کرنی ہے کہ مطلب آپ اپنے صوبے پہ توجہ نہیں دے رہے، اور آپ کا جو کے پی کے ہے اس میں کوئی ہاسپٹل نہیں، بات تو سن لینا. دیکھیں یہ بھی اپوزیشن ہے سر، میں اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں کہ اپوزیشن کو ذمہ دار ہونا چاہیے یا نہیں. دیکھیں اپوزیشن اس وقت کے پی کے سے ہی ساری نظر آ رہی ہے آپ کو، اور اس ملک میں جو اس کے وسائل ہیں، کے پی کے وسائل ہیں، وہ دھرنوں کی نظر ہو رہے ہیں، وہ احتجاجی مظاہروں کی نظر ہو رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹی کا نہیں دیکھیں بات سنیں، کیوں نہیں بات تو آپ 1-1 کروڑ روپے آپ دیں گے. ایکڈیمک بات کرنا چاہ رہا ہوں میں، ٹائم ختم ہو گیا. تو میں جی 8 فروری کے انتخابات کی موجودہ بدترین حالت کی ذمہ داری ڈالی ہے فضل الرحمان صاحب نے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی رابطے میں رہے، میں ان کی مدد کر سکتا ہوں، ان کی مشکلات ختم کر سکتا ہوں. فضل الرحمان نے مختصر سا جواب. ہی از ویری رائٹ ان سینس، اس کے بینیفٹ میں ہے. پی ٹی آئی سے رہے گا تو اس کا مین کون سا 1-2 بیلٹ ہے اس کی بلوچستان میں. پی ٹی آئی کی ناکامی اس کی بھی ناکامی ہے نہیں، کیونکہ اگر پی ٹی آئی سے ہیلپ کرے، اس کی مین اسٹرینتھ تو فرنٹیئر میں ہی ہے نا جی، فرنٹیئر میں. تو میرا خیال ہے اس کے پاس سے کوئی اور چوائس ہوگی نہیں پولیٹیکل. سر مولانا فضل الرحمان اپنے بیٹے کو جتا لیں، اپنے بھائیوں کو جتا لیں، اپنی بہو کو جتا لیں اور اپنی بیوی کو جتا لیں، میرا خیال ہے یہی ان کی کامیابی ہوگی. وہ تو کیا کلیم کرتے ہیں میں نیشنل لیڈر. اچھا ایک اور بات سر یہ ان کا ٹوٹل ان کی ساری آپ دیکھ لیجئے اسی کے ارد گرد گھومتی ہے بس، اس سے زیادہ نہیں. ایک آپ نے بات کی تھی، میں ذرا کہہ دوں سر، آپ نے پورا نہیں آپ نے کیا سر. سوائے یو ایس اے کے جہاں 2 پارٹی سسٹم ہے، یو کے میں آپ دیکھ لیں 3 پارٹی سسٹم مین، ویسے 4-5 ہوتا ہے. جرمنی میں اس وقت بھی کولیشن ہے، اٹلی میں اس وقت بھی کولیشن ہے، 4-5 پارٹیوں ملی ہوئی ہیں. صرف یو ایس اے اونلی کنٹری جہاں 2 پارٹی، اس لیے 3-4 پارٹی ہونا کوئی بری بات نہیں. سر 2 ٹینیور سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، یہ بھی بڑا وہ تو تھا پہلے ختم کر دیا نا جی. جی مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے میں یہ کہوں گا، دیکھیں وہ خود اس وقت جو ہے نا ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ان کی جو سیاست ہے وہ ساری کے پی کے میں ہے، اور کے پی کے میں اگر وہ خان صاحب کا ساتھ دیتے ہیں تب بھی مرتے ہیں، اور اگر خان صاحب کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر بھی مطلب جو ہے نا پی ٹی آئی کی ناکامی ان کی بھی ناکامی ہے. جی بالکل ایسا. دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے، شیخ صاحب نے جو بات کی ہے کہ جس طرح کی سیاست انہوں نے کی ہے، جس طرح کی دوغلی سیاست انہوں نے کی ہے، اگر آئندہ انتخابات میں وہ اپنے خاندان کی کچھ سیٹیں بچا لیں اور جیت جائیں تو بہت بڑی بات ہو. وہ بھی تو اپنے بائی حلقے سے تو اس دفعہ بھی ہار گئے. جی آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ جی. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. پاکستان کے جو حالات ہے، جو پولیٹیکل کیوس ہے، جو اکانومی کا کیوس ہے، وہ کوئی مطلب معمولی نہیں ہے، غیر معمولی ہے. اور آنے والے جو دن ہیں وہ کوئی اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے سرمایہ کاری کے لیے. انفارچونیٹلی ہمارا اپنا سرمایہ کار جو ہے وہ پاکستان سے باہر بھاگ رہا ہے. اور جو ابھی جیسے برکی صاحب نے بات کی، کچھ ڈیسیژنز ایسے ہوتے ہیں کہ جو اکانومی کو بھی تباہ کرتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کے سرمایہ کو بھی باہر بھیجنے کا موجب بنتے ہیں. ابھی جو بینکنگ کے جو نیا آیا ہے کہ بائی دا اینڈ آف ایوری منتھ آپ کے بیلنس کے اوپر پرسنٹیج کے حساب سے ٹیکس لگایا جائے گا. میرے خیال میں یہ ہمارے جو معاشی ڈھانچہ ہے اس کو تباہ و برباد کر دے گا. اس میں حکومت کو فوری طور کے اوپر کچھ سوچنا چاہیے، کیونکہ ہمارے جو پلاننگ ہوتی ہے وہ آئی ایم ایف اور کہیں اور سے ہوتی ہے، لیکن
اپنے ملک کا خدا را سوچیے. یہ تمام حکمرانوں کے لیے ہے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.